السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا۔ لیکن ہم نے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ ہم نے ان مسائل کو اپنے اوپر اتنا سوار کیا، یعنی کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر ہم نے اس کو کرنا شروع کیا، اور ہوا کیا کہ ہم ایک دن ایسا آتا ہے کہ کبھی کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی، تو وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ جاتا رہتا ہے، یا اتنا وہ زیادہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اکتا جاتا ہے اور وہ عمل چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہے، نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں یا نفلی عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، جب یا کوئی تہجد گزار ہے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا رات کی نماز نوافل پڑھتا ہے، یا کوئی اور نماز، تو ہوتا کیا ہے کہ چند دن کے بعد وہ ایسا بندہ جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح سے اپنے اوپر ایک چیز کو مسلط کر لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے کہ روز ہو، روزانہ ہو، اور بھلے تھوڑا ہو، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین آسان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ نے مشکلات نہیں پیدا فرمائی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم جو ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رات کی نماز قیام اللیل ہے، قیام رمضان کہتے ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں جو آج کل ہم نماز تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو قیام ہے عشاء کے ساتھ ہم ادا کر لیتے ہیں، آسانی کر دی گئی، حالانکہ یہ فرضی نماز نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اتنا ہے کہ فرائض کے برابر رمضان میں نوافل کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے 100 گنا تک جو ہے نوافل کا بھی اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، تو ہم ادا کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور ہماری ایک عبادت قبول کر کے ہمیں سرخرو فرما دے، کامیابی فرما دے۔ اسی طرح اور بھی ہم نفلی زکوٰۃ بھی کرتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اور بھی کتنے ایسے معاملات ہیں۔ لیکن چیز یہ ہے کہ آپ عمل کریں، اتنا کریں کہ جتنی آپ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، اور آپ پر مشقت کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے عمل اتنا کریں کہ تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ نے چند دن کیا اور پھر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اتنا اس میں طاقت ہے، اتنی سکت سمجھتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک، زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہوتا انسان کا، کل اگر انسان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ اتنے اعمال کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوتی۔ تو کیا ہے، ہم نے نمازوں میں بھی اتنے نوافل پڑھنے شروع کیے۔ نوافل ہم رات کی نماز میں 17 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز میں، تو یہ ایک طرح کی اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ آپ فرائض ادا کریں، اس سے پہلے سنتیں ادا کریں، اور بعد میں 2 سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں۔ وتر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ایک وتر بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، اور اللہ کو ایک وتر پڑھنا پسند ہے۔ اسی طرح وتر جو ہے طاق اداد اللہ کو پسند ہے، طاق اداد میں ہم وتر کی آخری نماز ہونی چاہیے، اور عشاء کے بعد جو آخری نماز کا حکم ہے وہ وتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ زائد رات کو اٹھتا ہے اور کوئی زائد نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اپنے اوپر کوئی بھی ایسا عمل مسلط نہ کریں اور آسانی کی طرف جائیں۔ اسی طرح اب یہ سردیوں کا موسم ہے، تو وضو کرنے کے بعد جب ہم وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ مسح جرابیں پہن لیں، موزے پہن لیں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں، جو مقیم لوگ ہیں، جو گھر میں رہائشی ہیں یا جن کا گاؤں اپنا گھر میں ہوتے ہیں،
یعنی کہ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد بھی گھر واپس لوٹ آتے ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے وہ 24 گھنٹے تک 5 نمازیں کم از کم وہ اس جرابوں پر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ اس ایک وضو میں آپ نے موزے پہن لیے، وضو کے بعد صبح کے ٹائم اگر آپ وضو کرتے ہیں اور موزے پہن لیتے ہیں تو آپ اس طرح عشاء تک آپ آرام سے، یا فجر کی نماز تک بھی آپ موزے پہنے ہوئے مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ان پر آپ مسح کرتے رہیں۔ اب بعض لوگوں نے اپنے اوپر مشقت ڈال دی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پاؤں دھونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک آسانی دی گئی ہے، دین میں آسانی دی گئی ہے، تو آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ جرابیں اگر وضو کر کے پہن لیتے ہیں تو 3 دن تک، اگر آپ کا سفر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ 3 دن تک جو ہے وہ ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر جرابیں اتار لیں اور پھر دوبارہ وضو کر کے پھر اگر آپ 3 دن تک مسح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں حرج والی بات نہیں ہے، آپ کی نماز بھی ہوگی اللہ کے فضل سے، اور یہ سنت ہے اور یہ آسانی ہے، مشقت کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح اور کتنے ایسے مسائل ہیں کہ سفر میں ہم جاتے ہیں تو نماز جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے اور اس میں نوافل بھی نہیں ہوتے، سنتیں نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل اور سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے آسانی ہے انشاءاللہ۔ ہم جو ہے اور اس میں ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی اور پھر ہماری دلچسپی بڑھے گی۔ جب ہم آسانی کو ڈھونڈیں گے، بھئی اتنا آسان ہے، 2 نماز آپ مسافر ہیں، 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، تو کیا مشکل ہے اس میں؟ تو اگر آپ 4 اور 6 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں ظہر عصر کی، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ٹائم بھی لگے گا اور پھر آپ کے لیے ایک مشقت کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آسانی والے معاملات فرمائے ہیں، کوئی بھی حدیث کے اندر جو ثابت ہے ان سے فائدہ اٹھائیں اور آسانی کی طرف جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔